آپ دیہات میں پیدا ہوئے، پھر آپ نے شہروں میں بھی زندگی گزاری، اب دیہات کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ میں خود جاتا تھا یہاں صحراؤں میں، درختوں کے اوپر چڑھ کے کلہاڑیوں سے اس کی ٹہنیاں کاٹتا تھا. وہ تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود. ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل الرحمان کے آبائی گاؤں عبد الخیل پہنچے، جہاں ان کے سیکریٹری نے استقبال کیا. مولانا فضل الرحمان نماز کے لیے باہر نکلے تو ان سے ملاقات ہوئی. صبح اٹھنے کی عادت کب سے ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور میں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے لگ گیا تھا. ہمارے چچا جان ہوتے تھے مرحوم خلیفہ محمد صاحب، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا تھا. تو تب سے صبح نماز کے وقت اٹھنے کی عادت تو ہے، صبح اٹھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں عادت پڑ گئی ہے. گھر میں تو ہمیں اجازت بھی نہیں تھی کہ ہم صبح نہ اٹھیں یا جماعت میں شامل نہ ہوں. کبھی مار تو نہیں پڑی صبح دیر سے اٹھنے پر؟ مار تو نہیں پڑی ہے، لیکن ڈانٹ ضرور پڑی ہے، والد صاحب کی بھی، چچا جان کی بھی. گاؤں میں فجر کی نماز کی امامت کروائی. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیہات میں پیدا ہوئے، پھر آپ نے شہروں میں بھی زندگی گزاری، اب دیہات کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ دیہاتی زندگی تو ویسی بھی فطرت کے قریب تر ہے. میں نے جب ملتان سے میٹرک پاس کیا تو 2 سال تک میں نے دیہاتوں میں ہی پڑھا ہے جی، بالکل سنسان علاقوں میں. تو دیہاتی ماحول سے میری بڑی مناسبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب میری ضروریات زندگی جو ہے، میرا جو اب مصروفیات ہیں، اس کا اگرچہ زیادہ تر تعلق اب گاؤں کے گھر سے نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جب بھی ڈیرے آتا ہوں تو کوئی وقت نکال کر میں ضرور یہاں پہنچتا ہوں، 1-2 رات یہاں گزارتا ہوں. اپنے والد مولانا مفتی محمود کی قبر پر فاتحہ خوانی کی. آپ کے والد مولانا مفتی محمود کی قبر بہت سادہ ہے، آپ نے مزار کیوں نہیں بنوایا؟ ہمارے ہاں چونکہ تمام جو جتنی بھی ہمارے خانقاہیں ہیں، ہمارے قبرستانیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی پختہ قبر نہیں ہے. تو اسی سنت طریقے کا لحاظ رکھا گیا ہے. ساتھ ہی ان کی زرعی زمین تھی، وہاں پر چنے کی فصل کی کٹائی میں شریک ہوئے. عام تاثر ہے کہ مولوی حضرات ہاتھ سے کام نہیں کرتے، کیا آپ بچپن میں ہاتھ سے کام کرتے رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ جو آپ نے دیکھا کہ دیہاتی ماحول ہے، مجھے یاد ہے میں یہاں پر جب پڑھتا تھا تو میں خود جاتا تھا یہاں صحراؤں میں، درختوں کے اوپر چڑھ کے کلہاڑیوں سے اس کی ٹہنیاں کاٹتا تھا. پھر یہاں یہ جو آپ کو میدان نظر آ رہے ہیں، اس میں گھاس ہوتی تھی ایک قسم کی، تو وہ میں کاٹتا تھا تاکہ میں وہ لاؤں گھر. اور ہمارے گھر میں چونکہ یہاں پر گائے بکریاں وغیرہ ہوتی تھی تو ان کو چارہ وغیرہ لانے کے لیے، تو یہ سارے کام ہم یہاں کرتے تھے. پھر گھر میں جو ہمارے جانور وغیرہ ہوتے تھے تو میں خود نکال کے ادھر پہاڑوں کی طرف جاتا تھا چرانے کے لیے جی. گاؤں واپس آئے اور ناشتہ کیا.
گھر کے قریب گاؤں کی ایک دکان میں گئے جہاں تھوڑی دیر بیٹھے۔ گاؤں میں اپنے والد کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے ملے۔ قریبی گاؤں پنیالہ میں اپنے پیر صاحبزادہ محمود شاہ سے ملنے گئے۔ پیر صاحب نے ان کے لیے دعا کی۔ دوه ورځې زندگی دې را کړې ده، بیا به تا ته حاضر یو د هغو عملو توفیق راکړي چې بظاہر سیاست بہت مشکل کام ہے، کبھی کبھی آپ کا دل نہیں کرتا کہ سیاست چھوڑ دیں؟ اتنا آدمی کبھی تو تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی ایک تکان ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود مسلسل جو مایوسیاں ہوتی ہیں اور مایوسیوں کا جب سفر لمبا ہو جاتا ہے تو یہ احساس تو آتا رہتا ہے، لیکن پھر جو مقصد سے جو لگن ہوتی ہے اور اس کی طبیعت میں جو تحریک ہوتی ہے وہ مسلسل اس کے لیے جدوجہد پہ آمادہ کرتی ہے اور متحرک رکھتی ہے۔ گاؤں سے ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں اپنے گھر پہنچے۔ والد صاحب کی کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ جس چیز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ آخرت کے لیے ہمارا مقصد ہے، اور دنیا میں بھی اسی سے کامیابی ملتی ہے جس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے کس بات پر آپ کو شکایت رہتی ہے؟ شکایت تو بس اسی بات پر رہتی ہے کہ وہ گھر بہت ہی کم آتے ہیں، نہ ہونے کے برابر جیسے۔